ذرا سوچئے وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہو، اور تہجد میں مانگی گئی دعا تو ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جان لیں کہ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا تو مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت انسان کو فرضی عبادت کی پابند بناتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے آپ کو تہجد کی لگن لگائی ہوئی ہے اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی جانے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تہجد میں تو بہہ جانے والے آنسو اللہ کو تو راضی کر لیتے ہیں۔ جب دعاؤں کا حصار ہو تو ہر زخم اپنی دوا جانتا ہے، تو تہجد میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ تہجد میں رب سے روز ملاقات ہو ہماری۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے نا، اسی نے دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اور جان لیں کہ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر چکا ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ آپ سے قریب ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر وہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، اور ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، تو آپ یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے لیے، فضل ہے، نعمت ہے ہم پر۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے نا، اسے اس کے عیبوں کی اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی تہجد میں مانگی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو سن لیں اللہ خود فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ بتائیں کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دیتا ہے؟ اور کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہماری سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر ہم تو غور ہی نہیں کرتے۔ یہ جان رکھیں کہ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ تو سنیں، تہجد کی دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جب آپ تکلیف کی شدت میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، وہ آسمان کے پار جاتی ہیں اور اللہ سے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی در کا رخ نہیں کیا ہوتا، اور پھر وہ آپ کو کیسے نہیں سنے گا؟ جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند قربان کر کے اس کے آگے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں نا، تو اللہ کیسے نہیں سنے گا آپ کی دعائیں؟ خدا کی ہدایت کا کارخانہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس کی ساری رحمتیں، اس کی وسعتیں تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھیں، آج آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا آپ کو بے چین کیے رکھے ہے، تو آپ معجزات کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جان لیں، جب آپ اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط ہو جاتے ہیں نا، مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، تو وہ رحمان آپ کی زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں کھول دیتا ہے
جو آپ کو بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اپنے مقاصد پر اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور آپ کا یقین اور توکل وقت اللہ ہی کی ذات پر وابستہ ہے ہر وقت، تو جان لیں کہ اللہ آپ کی محنتیں ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں آپ۔ وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، جان لیں کہ آپ کے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی نا، آپ کے اللہ کی عطائیں اتنی ہی گہری ہوں گی۔ مطمئن ہو جائیں، آپ کے سجدے، آپ کے آنسو ان قریب آپ کی متلاشیاں آنکھوں کو نظارے کروائیں گے جن کی آپ نے کبھی تمنا کر رکھی ہوگی۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب عطائیں آپ پر کھول دے گا، آپ کے قدموں میں ٹھہر کر دے گا، جو آپ نے اپنی کبھی خوبصورت زندگی میں کبھی مانگی ہوں گی۔ اور آج آپ کی زندگی کسی وجہ سے اگر افسردہ ہو گئی ہے تو جان لیں کہ بہت جلد اللہ وہ سب کچھ آپ کو دے دے گا جو آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جان رکھیں، جب اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی نا، تب آپ کے آنسو، آپ کا تڑپنا ایسے معجزوں میں بدل دیا جائے گا کہ بس آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس غم نہ کیا کریں، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں کہ جب معجزے ہوں گے آپ کے لیے، جب اللہ آپ کی چاہت کو آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اس کے ایک کن پر خواب حقیقت بن جاتے ہیں نا، بچھڑتے ہوئے واپس مل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، بکھرے ہوئے دل سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر ساری رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، لوگوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ جب کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے نا، تو کائنات کی کوئی بھی چیز اس کام کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے نا، وہ دراصل یہ ہے کہ آپ کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو راستے آپ کے سامنے خیر و شر کے ہیں نا، ان میں سے جس راہ کو بھی آپ اپنے لیے پسند کریں اس پر چل سکیں، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے سے ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں آپ کی بربادی ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت محبوب ہے۔ یقین جانیے، تہجد بہت پرسکون عبادت ہے۔ اس کی کوئی اذان تو نہیں ہوتی، لیکن دل کی اذان پر ادا کی جاتی ہے۔ تہجد ایک معجزہ ہے یقین والوں کے لیے، یہ ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا، اور پھر جو اس سے جڑ جاتا ہے نا، وہ اللہ سے بھی جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹایا جاتا۔ تہجد میں صرف آپ اور آپ کے اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی باتیں، آنسو بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں نا آپ، وہ بھی اللہ پاک سن لیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سوکن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا کو رد کر سکتا ہے بھلا، جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہوں۔ اس لیے اللہ پاک پر اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کے تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جاتی ہے نا، ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد کی دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں،
اور یاد رکھیں کہ جو کہانیاں تہجد تک پہنچ جاتی ہیں نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، اور اگر آپ کی دعائیں رد ہونی ہوتی نا تو اللہ پاک کبھی آپ کو تہجد تک لاتا ہی نہ۔ تہجد، بیسٹ ٹائم ٹو ایکسپریس یور فیلنگس in front of Allah. Start praying tahajjud and you will see a big difference in your life.